بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، تین جو ہے بڑی اہم نیوز دینی ہے آپ کو۔ پہلی نیوز تو یہ ہے کہ بانی انجم الطاف حسین صاحب کی جو ہے ایک نئی تقریر جو جاری کی گئی ہے، اس کے اوپر کافی رد عمل ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا سائبر کیس کا جو معاملہ ہے اس کو فیصلہ ہوا ہے، سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ تیسری بات جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ الیکشن بہت زیادہ قریب ہے اور پاکستان کی تمام جماعتیں جو ہیں زور لگا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کون سی جماعت آگے جاتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں گائز ہم ذرا عمران خان کی جانب کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سائفر کیس کا جو کیس چل رہا تھا، بہت لمبا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، تو اس پہ جو ہے وہ کل فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور فیصلے میں یہ تعین کیا گیا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو ہے ان دونوں کو جو ہے 10 سال کی جو ہے سزا سنائی گئی ہے۔ اور جیسی 10 سال کی سزا سنائی گئی تو اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں گوہر صاحب کا ان کا رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے زیادہ دیر نہیں رہے گا، ہم اپیل کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلکہ کل جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی کر دی ہے۔ اب دیکھو کہ یہ اپیل کب تک چلتی ہے، پھر دوبارہ اس کا جو پٹیشن دائر ہوگی، دوبارہ دیکھیں گے اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے سائفر کیس کا۔ بہرحال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کیس جو جلد ہم ختم کر دیں گے اور عمران خان صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد جو ہے ریلیف ملے گا اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں عوام کے بیچ میں ہوں گے، یہ گوہر صاحب کا کہنا ہے۔ اور ابھی جو ہے تازہ ترین یہ ہے کہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے اپنا توشہ خانہ کیس کا۔ اس پہ جو ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی بیوی جو ہے بشرا بیوی، ان دونوں کو جو ہے 14 سال کی جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے، 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عوام کے اوپر ایک بہت بڑی بجلی گرائی گئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو فین فالوور ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑی بجلی کڑکی بجلی گری ہے اور وہ بہت زیادہ ناراض ہیں اور بہت زیادہ اداس ہیں جو ہے کہ لیکن عمران خان صاحب نے جیل سے جو ہے ایک پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی میرا کارکن جو ہے وہ اداس نہ ہو اور صبر تعامل جو ہے اختیار کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں، اشتعال بازی میں نہ آئیں، الیکشن کی تیاری کریں جو 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اچھی خاصی جو اپنی توجہ دیں۔ اگر ہم الیکشن جیتیں گے تو ہمیں ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے یہ کیس بھی سائفر کی طرح نہیں رہے گا، اس پہ بھی ہم اپیل دائر کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری جانب چلتے ہیں بانی ایم الطاف حسین کا آج کل جو ہے وہ رد عمل آ رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے جو ہے انتظامیہ کو کافی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اوپر سے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں ایم کے ان سب کو جو ہے وہ اداروں کی طرف سے اٹھا لیا گیا ہے اور لاپتہ کر دیا گیا ہے، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، کیونکہ آزادانہ طور پر یہ الیکشن لڑنے نہیں دے رہے ہیں ایم کو۔ اگر ہمیں یہ آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے دیں تو کراچی میں ایک بھی سیاسی پارٹی جو ہے ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتی، اگر لے گی تو وہ صرف ایم لے گی، یعنی جو بانی الطاف حسین کی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے الطاف حسین صاحب نے کافی کڑی تنقید کا نشانہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی بنایا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب یہ جو ہے قوم کے غدار ہیں، انہوں نے غداری کی ہے، ان کو کسی بھی صورت میں ووٹ نہ دیں، یہ بانی الطاف حسین کا کہنا تھا۔ ابھی بھی جو ہے وہ کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں اس بات پر جو ہے۔ تو تیسری جانب چلتے ہیں، الیکشن کا دورہ چل رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پر عزم ہیں، زور لگا رہی ہیں، کمپیننگ کر رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آزادانہ طور پہ کھڑی ہے، اپنے جو ہے وہ حلقوں میں جو ہے وہ کمپیننگ کر رہی ہے، سب پرعزم ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ پرعزم ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے وہ پرعزم ہے، ایم جو ہے وہ اپنے طور پہ بہت زیادہ زور لگا رہی ہے۔ ایم پاکستان کی کمپیننگ جو ہے پورے پاکستان سندھ میں اچھی خاصی چل رہی ہے، سائن بورڈ لگ رہے ہیں، جھنڈے وغیرہ کر دیے گئے ہیں۔ ابھی تو جو ہے وہ سنڈے کو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نمائش پہ جلسہ کیا تھا، کافی اچھا جلسہ کیا تھا، بڑا جلسہ کیا تھا، کافی تعداد میں لوگ آئے بھی تھے۔ تو گائز جیسے دن قریب آتے جائیں گے آپ کو نئی ہم رپورٹ دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔